اب آ جاتے ہیں ہم قیامت کی علامات کی طرف کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت قریب ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کے آثار کیا ہیں، قیامت کے متعلق قرآن و سنت کی آگاہی کیا ہے۔ تو یہ پہلے بات سمجھ لیجئے گا کہ قیامت کی علامات کو اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک علامات جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، ایک وہ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ وہ ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی اور معمولی درجے کی علامات ہیں، جو عمومی درجے کی علامات ہیں، جو معاشرے میں پائی جائیں گی، جو انسانوں میں پائی جائیں گی، اور پھر اس کا عروج ہوتا چلا جائے گا۔ اور علامات کبریٰ وہ ہیں کہ جو بڑی علامات ہیں۔ مثال کے طور پر اہل علم نے 10 سے 15 علامات تقریباً ایسی لکھی ہیں کہ جو بڑی بڑی علامات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ آسمان پر ایک سیاہ رنگ کا دھواں آ جائے گا، انسان اس کو بادل سمجھے گا، لیکن وہ بادل نہیں ہوگا بلکہ حقیقت میں وہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ غالباً 26ویں پارے کے اندر ایک سورت آتی ہے جس کو سورت الدخان کہا جاتا ہے۔ دخان عربی کے اندر دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اس علامت کی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ قرب قیامت آسمان پر ایک دھواں آ جائے گا، انسان یہ سمجھے کہ معمول کے مطابق کہ شاید بادل ہے، لیکن وہ بادل نہیں ہوگا بلکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اسی طریقے سے فتنہ دجال کا عام ہو جانا یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ پھر دجال کا ظہور ہو جانا، جو فتنہ دجال کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے جا کر تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ فتنہ دجال کیا ہے اور فتنہ دجال کے متعلقہ چیزیں کیا ہیں اور ہم ان کے ساتھ کتنا اٹیچ ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، امام مہدی کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج کا آ جانا، اور یہ اچھے طریقے سے غالباً 15 کے قریب علامات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ بہرحال جو علامات صغریٰ ہیں یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، عمومی نشانیاں جن میں سے اکثر و بیشتر ظاہر ہو چکی ہیں، جو پائی جا رہی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ علامات صغریٰ میں سے 99% علامات، 99% علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ عوام الناس کے اندر پائی جا رہی ہیں، جو علامات قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی علامت قیامت کی جس کو اہل علم نے لکھا ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے، شاید آپ کے لیے یہ بڑی معیوب ہو، عجیب آپ اس کو محسوس کریں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سب سے پہلی علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہونا یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو باعث برکت ہے، ہم اس پر مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ قیامت کی علامت کیسے ہو گئی؟ تو میرے بھائی قیامت کی علامت اس وجہ سے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا صحف ابراہیم ہے، یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور آپ علیہ السلام کا لقب وہاں پر نبی الساعہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی اس نبی کا ظہور یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت آپ کا ہو جانا، آپ کا دنیا میں تشریف لے آنا، اور پھر ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے لوگوں،
طرح ہیں جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اب یہ ہاتھ کی 2 انگلیوں میں کیا فاصلہ ہے، کیا فرق ہے؟ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت فرما جانا اور پھر اس دنیا سے پردہ فرما جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رہبر اور رہنما نہیں آئے گا، صرف اور صرف نبی آخر الزمان تھے جنہوں نے قیامت کی علامات کو بیان کر دیا۔ اب قیامت کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے، یہ سب سے پہلی علامت ہے قیامت کی۔